احتشام صاحب، یہ جو گیلپ سروے کا میں نے حوالہ دیا ہے، ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا، دوسرا یہ دیکھیے گا کہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی میں احتجاج کے حوالے سے، اس میں بھی ایک کنفیوژن پائی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں تبدیلی سے متعلق اس وقت بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کافی ایکٹیو ہیں، وہاں سے کیا معاملات آپ کو بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمارا دو تین چیزیں ہیں، میں تھوڑی سی بتا بھی دیتا ہوں، تجزیہ بھی اور اس میں خبر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اثر اس وقت اندر کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ دیکھیں پہلے جو کرپشن کی کہانی ہے نا آمنہ، اس میں ایک بہت نیا ایلیمنٹ داخل ہو گیا، وہ یہ کہ ایک تو تھا نا کہ ایم این ایز ایم پی ایز پی ٹی آئی کے الزام تراشی کرتے تھے، کابینہ کے لوگوں میں اختلافات تھے، پھر جنید اکبر کا اپنا گروپ بن گیا، پھر عاطف خان کا اپنا گروپ بن گیا، پھر گنڈا پور صاحب کی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کیبنٹ میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، پھر سیاسی سطح پہ کل دیکھیں آپ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، 85 لوگوں کو جانا تھا، اس میں صرف 44 لوگ گئے، کیوں باقی لوگ نہیں گئے، کیوں لوگوں کے تحفظات ہیں؟ تو یہ کرپشن کی کہانی تو آمنا ایسی ہو گئی ہے کہ میری اطلاع کے مطابق یہ جو صحت کارڈ ہے نا، اس میں اربوں روپے کا کہتے ہیں ٹیکہ عوام کو لگ گیا، قوم کو لگ گیا۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بغیر کسی جس کو کہتے ہیں صحت کارڈ کی سروس دینے کے بجائے، وہ کہتے ہیں جو جتنے بھی پینل پہ ہاسپٹل تھے یا پرائیویٹ ادارے تھے ان کو کروڑوں روپے کی پیمنٹ کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صحت کارڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں اندر سے بہت کہانیاں چل رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کو بھی بتایا گیا ہے، لیکن خاموشی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ لیکن کرپشن کی کہانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ 13 سال سے حکومت ہے، 13 سالوں میں لوگ اب یہی سوال کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کیا کچھ نہیں ہے، اور کرپشن کی کہانیاں جو ہے نا ہر گھر ہر جگہ پہ سمجھ آ رہی ہیں کہ کہاں سے پیسہ کون لوٹ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ابھی دیکھنا ایک طرف تو جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، علیمہ بی بی نے آ کے بتایا کہ جی 1 اگست سے کام شروع ہوگا اور 5 اگست پیک پہ پہنچے گی ہماری تحریک، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ جی 90 دن کے تحریک، اور صحیح آپ کہہ رہی ہیں، عالیہ حمزہ نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی بیچ میں کہاں سے کہانی آ گئی۔ خبریں اس وقت یہ ہیں کہ جو میری اطلاع ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بھی زچ ہو چکے ہیں۔ آپ جس طریقے سے علیمہ بی بی ان کے خلاف ہیں گنڈا پور کے، بشرا بی بی ان کے خلاف ہیں، پارٹی کے اندر ان کے لوگ اختلافات اتنے زیادہ ہیں، اوپر سے مسئلہ آ گیا ہے کہ جی اب تحریک چلانے کے حوالے سے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بانی پی ٹی آئی کی پوزیشن کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ آمنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلی چڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو ہٹایا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ علی مین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کو بلی چڑھایا جائے گا؟ جی میں گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے کہ ان کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ مولانا آپ کو پتہ ہے آمنہ بہت زیرک سیاستدان ہے، انہوں نے یہ بجائے اس کے کہنے کہ جی ہمیں آنا چاہیے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، وہ کہتے نہیں جی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی آنی چاہیے۔ اس کا جواب آپ نے دیکھا لاہور میں بڑا سخت دیا گنڈا پور نے کہ جی آپ میرے بھائی کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر میں ہار گیا، میرا بھائی ہار گیا تو ہم سیاست سے دور چلے جائیں گے۔ وہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ ڈیرے کی سیاست ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی، وہ تو اس حد تک چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اسٹیج پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ کبھی ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیکن اتنی ویکر پوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی یہ افورڈ کر سکتی ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی جو تو میں چل رہی ہے یہ سارے معاملات؟ دیکھیں اس لیے کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو آپ دیکھ لیں جن میں 2-3 نام بڑے ہیں، اسد قیصر صاحب اور خاص طور پہ عمر ایوب، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گنڈا پور صاحب خاموش ہو جاتے، یہ باتیں نہ اتنے کرتے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ون اوور کرنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہم لائے عمل بنا رہے ہیں کہ ہماری تحریک ہی نہیں چل پا رہی، اور فضل الرحمان صاحب 2-3 اوکیزن پہ کہہ چکے ہیں کہ شاید اس کا حصہ بنے، وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو دور کر دیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا کیونکہ اپنا پرسنل، ان کا گنڈا پور صاحب کا اپنا پرسنل ایجنڈا ہے، اور جس طریقے سے ڈیرہ اسماعیل کی سیاست ہے، ان کی بھی لڑائی ہے، پھر اس کے بعد فیصل کریم کنڈی وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، وہ گورنر ہیں۔ ایک آخر میں احتشام صاحب بریک اپ آ جا رہا ہے، ایک سینٹنس میں مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ احتجاج پہلے تو اس کنفیوژن کے ساتھ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو یہ فلاپ ہوگا یا کیا معاملات ہوں گے؟ دیکھیں ہم نا زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ لوگوں کے فائنینشیل پرابلمز ہیں، گرمی ہے، اور پچھلے سال اگست میں بھی آپ موو چلائی لیکن بات کچھ نہیں بنی۔ پھر آپ نے دیکھا وہ کہا جا رہا ہے کہ جی شدید ناراض ہیں
गंडापुर से बानी PTI उनकी, क्योंकि बेगम जो है ना उनसे नाराज़ हैं। उनकी बेगम मरियम भुट्टो जो उनकी बहन है, आपको याद है ट्वीट किया था कि जब आए थे पिछले साल यहाँ पे एहतजाज करने के लिए तो उनको वहाँ से उठा के ले गए थे, तो वो इल्ज़ाम सारा गंडापुर पे आ रहा है। तो इस वक्त तो सूरत हाल आमना बिल्कुल ऐसी नहीं है कि लोग सड़कों पे आएंगे। कुछ लोगों का दावा कि जी 5000 बंदे भी नहीं आएंगे, क्योंकि बार बार बुलाने के बाद फिर ओवरऑल आप देखें जो सूरत हाल है, लोगों की कंपनशन है, चीनी का बहरान है, लोगों के और मसाइल हैं, घर बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें पूरा नहीं हो रही, तो वो सड़कों पे आके गिरफ्तारियां। और आखिरी बात है, हमने जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं वो कहते हैं हमें पूछते ही कोई नहीं। और तो और इनके जो 5 लीडर हैं जिसमें आप देखते हैं जिन्होंने पिछले दिनों ख़त लिखा था, वो कहते हैं हमें मिलने के लिए कोई नहीं आ रहे, जिसमें आपने देखा शामद कैसी, यास्मीन साहिबा भी और बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त सूरत हाल है कि वन मैन शो है। अब इससे बचने के लिए, क्योंकि मुशावरत का अमल नहीं हो रहा, कोर कमेटी का इजलास, पोलिटिकल कमेटी का इजलास, KP के अंदर इख्तलाफात, PTI के अंदर, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि आपस में बकौल उनके अपना क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात है कि आखिरी बात जो ये कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं हमारे क्या नाम है जी इनका, फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं जी इनके किसी लीडर को तहरीक में गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं, इनके अपने इख्तलाफात इतने ज़्यादा है, ये अंदर ही इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं कि हुकूमत को इस दफ़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इतला ये है कि हुकूमत हाथ तोला रखेगी। उनका ये ख्याल है कि ये तहरीक या इस दफ़ा का एहतजाज कामयाब ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।